دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ ہے اور پہلے پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج وہ دن آ گیا ہے کہ اللہ پاک سے کروڑوں میں مانگو گے تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے آج یا جبارو کا وہ وظیفہ دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے راستے کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ عظیم و شان اور پائیدار ذکر ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے سے آپ لوگوں کے رزق میں اللہ پاک اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک کی بارگاہ سے اتنا رزق اور مال و دولت ملے گی کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، کیونکہ اس عمل کو آپ لوگ جب بھی پڑھیں گے اللہ رب العالمین آپ کو بے پناہ رزق سے نوازے گا۔ اللہ والوں، یا جبارو یہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ اتنا جلالی اسم اعظم ہے کہ اس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ہماری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت ہونے لگتی ہے، معاملات میں آسانی ہونے لگتی ہے۔ تو دوستوں، اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ لوگ لازمی پڑھ لیں۔ آپ لوگ جب بھی اس عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ شعبان کا پورا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے ایک وہ رات رکھی ہے جس کے اندر نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے جب بھی نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں تو آپ لوگ گنہگار نہ ہوں، آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہوں، تو اس کے لیے آج یا جبارو کا یہ عمل پڑھ لینا، ہر صورت اس وظیفے کو پڑھ لینا، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ اور یہ وہ عظیم و شان دن ہے جس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اپنے بندوں کو بے پناہ کا رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی آپ نے 6 تاریخ پہلے پیر کے دن یا جبارو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن وہ راز آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے میری مشکلات بھی دور ہوئی ہیں، میرے لیے بھی آسانی ہوئی ہیں، اللہ پاک نے مجھ پر بھی رحم کرا ہے، مجھ پر بھی کرم کرا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر بھی رحم کرے، آپ پر بھی کرم کرے، تو آج یا جبارو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ کسی صورت اس وظیفے کو اپنے ہاتھوں سے ضائع مت ہونے دینا، کسی بھی صورت، یقین کرو اللہ والوں، کسی بھی صورت اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ آج کا یہ عمل پڑھنے سے آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہونے لگیں گی۔ اللہ رب العالمین غیب سے رزق عطا فرمائیں گے اور اتنا رزق آپ کو غیب سے ملے گا کہ آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ کیونکہ جب میرا اللہ پاک کسی کو دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یہ عظیم و شان اور خاص وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ آ جائے، جب بھی 6 تاریخ آئے اور پہلے پیر کا دن آ جائے، تو پھر یہ عمل جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو پڑھ لیں۔ ترتیب جو بتاؤں گا اس طرح سے ہی پڑھنی ہے۔ اگر وظیفے کو آگے پیچھے کر کے پڑھیں گے یا ویڈیو کو بھگا کے دیکھیں گے اور آپ سے کوئی بات مس ہو گئی، پھر میری گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ماہ شعبان کی 6 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 6 تاریخ نہیں ہے، تقدیروں کو پلٹنے والی تاریخ ہے۔ تو آج وہی تاریخ آپ کو آئی ہے، اور جب پیر کا دن بھی آ جاتا ہے تو پھر یہ دن عام نہیں رہتا۔ اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔
اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، اور اللہ والوں لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ جب آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ابھی لائیو اسٹریمنگ بھی انشاءاللہ کرنے لگوں گا اور آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں روحانی، جو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کروں گا، روحانی علاج کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ آج کل میں آپ لوگ مجھے لائیو بھی دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ لائیو سیشن بھی رات میں میں کوشش کروں گا کرنے کی۔ اگر وقت ملا تو مجھے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ضرور ہوں گا، اس لیے چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ اس چینل سے جڑنے کی آپ کو کتنے فائدے مل رہے ہیں۔ تو دوستوں لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ اب اللہ والوں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں
کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کے مسئلے مسائل الگ ہیں، ہر بندے کی حاجتیں الگ ہیں، تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یوں تو یہ عمل ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بے شک مقصد کتنے ہی کیوں نہ ہو لیکن ہر بندے کے لیے الگ الگ پڑھیں۔ جیسے میری بہنیں اگر عمل پڑھ رہی ہیں تو اگر اپنے شوہر کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے لیے ہی پڑھیں، اور اگر والد کے لیے پڑھنا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس وظیفے کو پڑھیں، اور اگر بھائیوں کے لیے بھی پڑھنا ہے تو تیبارہ پڑھیں، یعنی کہ ایک بار پڑھیں گی ایک انسان کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ جلد ملے گا۔ اگر ایک بار وظیفہ پڑھیں گی اور پوری امت کو ہی کہہ دیں گے کہ سب کے لیے آسانی ہو جائے تو دیکھیں یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ماہ شعبان کی 6 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے۔ ایک دن محنت کر لو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پورے سال کا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں انشاءاللہ لکھ دے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ذرا اس کو سماعت کر لیں، کیونکہ پہلے نمبر کا جو عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص اور جلالی اسم اعظم ہیں، یا قہارو اور یا جبارو۔ اللہ والو یا قہارو یا جبارو یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ پر جتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر جتنی پریشانیاں ہیں، آپ کا رزق بند ہے یا آپ کے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے رزق نہیں بڑھ رہا، تو اللہ رب العالمین آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا یہ خاص نام یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار کہا ہے، 33 بار ہی پڑھیے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، 33 بار ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس چینی پہ دم کر دیں، چینی پہ پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دم کر دیا، دیکھیں چینی پہ دم کرنا ضروری ہے، جب بھی وظیفہ پڑھیں گے چینی پہ دم آپ لوگ لازمی کریں گے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی
اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے، یہ اللہ پاک کی صفت بھی ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے رزق کے نئے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ اور وہ نام کون سا ہے؟ یا رزاقو۔ یا رزاقو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے، اور جب یا رزاقو کو یا محمد کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
اللہ والوں آپ نے آخر میں یا رزاق اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار 7 ٹائمز 7 بار پڑھنا ہے، کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، صرف 7 بار پڑھیں اور پھر چینی پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیں۔ جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے آپ مانگیں، آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے نا، وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے، وظیفہ پڑھتے ہیں بہت اچھے انداز میں، رو رو کر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں اور بس اتنا کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں کہ میرے مولا جو میرے حق میں مجھے ہے وہ عطا کر دے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کی دعا صحیح ہے، لیکن مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ اللہ والوں اسی طریقے سے کہا نبی پاک نے کہ جب بھی رب سے دعا کرو تو روتے ہوئے کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی دعا مانگا کریں تو اس طرح سے مانگا کریں کہ واقعی جسے مانگنے کا حق بنتا ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یقین کریں اگر اپنے سیٹوں سے، جہاں پر ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں نا، وہاں کے جو سیٹ ہوتے ہیں اگر ان سے اس لہجے میں بات کریں تو وہ ہمیں جلدی چھٹی بھی نہ دیں۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس احترام کے ساتھ بات نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق بنتا ہے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ با ادب جو ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ العزیز منٹوں میں حل ہو جائیں گی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو اللہ والوں اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں صدقہ ایسی چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب صدقہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ مثلاً کہ کوئی میٹھا بنا کے غریبوں کے گھر بھجوا دے تو یہ ایسے بھی صدقہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کسی چیٹیوں وغیرہ کو ڈال دیں تو اس طریقے سے بھی صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی دعوت ہو جائے گی۔ اب چیٹیاں کہاں ہوں گی یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کونوں کے اندر مل جاتی ہیں، میدان کے کونوں میں یا قبرستان کے کونوں میں بے شمار کی چوٹیاں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ وہاں پر جو ہے ان کو ڈال دیں اور رب سے دعا کریں کہ میرے مولا میرے اس صدقے کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور آئندہ بھی مجھے اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔